اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے، اس کے متعلق حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص حضر موت کا اور ایک شخص کندہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے زبردستی میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے جو میرے باپ کی تھی۔ کندی نے کہا، وہ میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے، میں اس میں کھیتی کرتا ہوں، اس میں اس کا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے لیے بس اس کی قسم ہے۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فاجر آدمی ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس چیز پر قسم کھا رہا ہے، وہ تو کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سوائے اس کی قسم کے اور کچھ نہیں، الغرض وہ قسم کھانے کے لیے چلا تو جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے قسم کھا لی تو یہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے منہ پھیر لے گا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں دو کاموں پر بہت سخت وعید سنائی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر کے اسے توڑ دینا، دوسرے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لینا۔ ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی عہد کرتا ہے کہ وہ اس کے احکام پر چلے گا، اس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا حق ناجائز طور پر نہیں کھائے گا۔ لیکن وہی آدمی جب دوسروں کے حق پر ظالمانہ قبضہ کر لیتا ہے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتا ہے، تو گویا اس نے کلمہ شہادت پر پڑھتے وقت جو عہد کیا تھا اسے توڑ ڈالتا ہے۔ مزید برآں جب معاملہ عدالت تک پہنچا تو جھوٹی قسم بھی کھا لی اور اس طرح دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کے لیے عدالت کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے آدمیوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا۔ ولا ینظروا الیہم یوم القیامہ، نہ ان کو دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا کہ جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ شان نزول کی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضبناک ہونے کا جو ذکر ہے وہ گویا لا یکلمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اسی طرح مندرجہ بالا احادیث میں یہ الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے گا، گویا ولا ینظر الیہم کی تفسیر ہے۔ سورہ رات کی مذکورہ بالا آیات میں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کے الفاظ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ شخص جس کے پاس لوگوں کی گزرگاہ پر فاضل پانی ہے لیکن وہ اسے مسافروں کو نہیں دیتا۔ دوسرا وہ شخص جو امام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے لیکن دنیا کی خاطر اگر اس نے اسے دنیا میں سے کچھ
دے دیا تو خوش ہے، اگر نہیں دیا تو ناراض ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد اپنا مال لا کر رکھا اور خریدنے والے آدمی سے کہا، قسم اللہ کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے اس کی اتنی اتنی قیمت دی ہے۔ خریدنے والا اس کی بات کو سچ سمجھ لیتا ہے اور وہ چیز زیادہ قیمت میں خرید لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ وہ لوگ نامراد ہو گئے اور بڑے نقصان میں رہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ازار کو لٹکانے والا، احسان جتانے والا، یعنی وہ شخص جب کسی کو کوئی چیز دے تو اس پر احسان رکھے، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ الغرض آیت زیر تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ معمولی فائدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، وہ آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت زیر تفسیر سے پہلے اور آیت زیر تفسیر کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے۔ یہ درمیان میں یہ آیت گویا اہل کتاب کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ عہدوں و مواثیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے توریت کے ذریعے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کیے تھے، پورے نہیں کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو ان کو بھی ان عہد و مواثیق کے پورا نہ کرنے کی سزا ملے گی۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کبھی نہ توڑیے، خواہ آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ایمان اور اسلام کے تقاضوں میں جو عہد مضمر ہے انہیں پورا کیجیے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کیجیے اور نہ اس کے بندوں کا مال ناجائز طور پر کھائیے۔ اے لوگوں، وہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ناجائز طور پر حاصل نہ کیجیے، نہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو زیادہ قیمت میں بیچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔